بلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. بھائی یہ 2 آیتیں ٹوٹل. پہلے ان 2 آیتوں کا ترجمہ سن لیں پھر اس کے بعد تفسیر. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو, اور جب تم طلاق دے دو کس کو؟ عورتوں کو. فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو, پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو. فلا تعذلوہن پس تم انہیں نہ روکو. فلا تعذلوہن پس تم انہیں نہ روکو. ان ینکحن یہ کہ وہ نکاح کرے ازواجہن اپنے خاوندوں کے ساتھ. ازواجہن اپنے خاوندوں کے ساتھ. اذا جس وقت تراضوا بینہم وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں. تراضوا راضی ہو جائے بینہم آپس میں. بالمعروف عمدگی کے ساتھ, عمدہ طریقے کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. فرمایا جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر تم انہیں اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو اس صورت میں جس وقت وہ ایک دوسرے سے راضی بھی ہو جائیں. فرمایا ذالکا یہ چیز, ذالکا یہ جو ہے یوعظ بہ اس کی نصیحت کی جاتی ہے. من کانا منکم من اس شخص کو کانا منکم جو ہے تم میں سے یؤمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے کس بندے کے لیے؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. فرمایا ذالکم یہی چیز ازکا لکم زیادہ پاکیزہ ہے. ازکا لکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے قلبی اعتبار سے, دل کے اعتبار سے. وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے بدن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فرمایا ذالکم یہی چیز ازکا لکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے دل کے اعتبار سے. وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے بدن کے اعتبار سے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. فرمایا والوالدات اور مائیں, والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین پورے. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائے. فرمائے یہ کس کے لیے حکم ہے؟ لمن یہ اس کے لیے ہے ارادہ جو ارادہ کرے کہ ان یتم الرضاعہ کہ وہ دودھ کی جو مدت ہے اسے پورا کرے. یہ اس بندے کے لیے جو اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ رضاعت کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اسے پورا کرے. یہ اس بندے کے لیے. وعلی المولود لہ وعلی المولود لہ اور جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے, اصل ترجمہ یہ ہے وعلی المولود لہ مولود لہ جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے, مطلب کہ باپ والد. فرمایا وعلی المولود لہ اور باپ پر رزقہن ان کا رزق ہے, ان عورتوں کا رزق ہے. وکسوتہن اور ان کا لباس ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. والد پر کیا ہے کہ ان عورتوں کا رزق, ان کا لباس والد پر کیا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ. فرمایا لا تکلف نفس نہیں مکلف کی جائے گی کیا جائے گا نفس کسی نفس کو نہیں مکلف
کیا جائے گا کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کے وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے، کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ فرمایا لا تضار والدۃ نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ اس کی والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے بولدہا بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا والدہ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے اور والد کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، تفسیر میں سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا وعلی الوارث اور وارثوں پر مثل ذالک اتنا ہی خرچہ ہے، فرمایا وعلی الوارث اور وارثوں پر مثل ذالک اتنا ہی خرچہ ہے۔ فإن ارادا پس اگر وہ دونوں ارادہ کرے فصالا چھڑانے کا، دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہم آپس کی رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور باہمی مشاورت کے ساتھ، دودھ چھڑانے کا اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں اپنی رضامندگی، آپس میں رضامندی اور باہمی مشاورت کے ساتھ، تو فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا یہ کہ تم کسی اور سے دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم کسی اور سے اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ، کسی اور عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، تو فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا اس وقت سلمتم جب تم دو ما وہ چیز آتیتم جو تم نے مقرر کی ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی اور عورت کو جو ہے اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ اس وقت تک کہ جب تم اس عورت کے ساتھ بات کر لو اور اس کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں، پیسے جو خرچہ دینا ہے تو مکمل جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ اسے خرچہ دینا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان ہے، ترجمہ مشکل ہے لیکن تفسیر اس کی آسان ہے۔ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آپ نیچے قرآن مجید کی طرف دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ترجمہ بھی آسان ہے۔ دیکھیں پیچھے طلاق اور عدت کے مسائل بیان ہوئے اور اللہ رب العزت نے انسانی نسل کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ انسانی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ مرد اور عورت کو، اور پھر ان کے خواہشات کو صحیح طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتایا کہ نکاح کے ذریعے اے مرد و عورت تم اپنے خواہشات کو، یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، اس کے ذریعے تم اپنے خواہشات کو پورا کرو اور آپس میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ اور اپنا آپس کے معاملات میں جو ہے اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن یہ تو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، لیکن اگر تمہارا مزاج نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے، آپس میں میاں بیوی کا، اور حالات طلاق تک آ جائیں تو پھر طلاق کے کیا مسائل ہیں، رضاعت کے کیا مسائل ہیں، وہ ہم تمہیں بیان کر کے دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں اور جو جائز اللہ نے جو چیزیں جائز کی ہیں انسانوں کے لیے، اس میں جو سب سے بری چیز ہے تو جائز ہے لیکن اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو حد الوسع طلاق کا نام بھی نہیں لینا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عورت اگر بغیر کسی عذر کے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس عورت پر جنت حرام ہے، اس عورت پر جنت حرام ہے جو بغیر کسی اس کے ساتھ عذر کے بغیر وہ اپنے بار عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، مجھے طلاق۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس عورت پر جنت حرام ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا، معقل بن یسار ایک صحابی تھے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ، والدین اس صحابی کے فوت ہو چکے تھے، ایک اس کی ہمشیرہ تھی، ٹھیک ہے۔ بعض تفسیروں میں جمیلہ اس کا نام آیا، بعض میں جمیلہ نام آیا ہے۔ معقل بن یسار کی جو بہن تھی جمیلہ نامی عورت، اس کی شادی ہوئی ابو البداح سے۔ ابو البداح ایک صحابی ہے، اس سے
معقل بن یسار کی جو بہن ہے نا اس کی شادی ابو البداح صحابی سے ہوئی. شادی ہوئی دونوں کی, ہنسی خوشی رہنے لگے, لیکن کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جس میں نوک چوک نہ ہوتی ہو. تو تب تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوا آپس میں ان کا, تو ابو البداح نے جو ہے وہ جمیلہ کو جو ہے غصے میں اور طیش میں آ کر طلاق دے دی, اور طلاق بھی طلاق رجی دی, صریح الفاظ میں طلاق دے دی. تو طلاق یعنی وہ طلاق رجی وہ ہوتی ہے کہ وہ عدت کے دوران وہ جو رجوع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. طلاق رجی دی. اب جب طلاق ہوئی اور اس کی عدت بھی گزر چکی, طلاق بھی دی اور اس کی عدت بھی گزر چکی, اب جب عدت گزر جائے تو وہ طلاق رجی ڈائریکٹ طلاق بائنہ بن جاتی ہے. اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جب اس کی عدت پوری ہوئی اور آگے پیچھے سے نکاح کے پیغامات آنے لگے, تو اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. اس نے بھی طلاق کے نکاح کے پیغامات بھیجے کہ تم مجھ سے دوبارہ شادی کر لو, دوبارہ ہم نکاح کرتے ہیں. اور یہ جو عورت تھی یہ بھی رضامند ہو گئی کہ چلو میرے شوہر سے اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور وہ دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. تو اس کا دلی رجحان بھی ابو البداح کی طرف تھا, اور ابو البداح کے پہلے ہی پیغامات بھیج رہا تھا. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو پتہ چلا تو وہ غصے میں آئے اور انہوں نے کہا نہیں, ایک تو اس نے میری بہن کو طلاق دی ہے, طلاق کیوں دی ہے, دوسرا یہ ہے کہ عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کی. اب جب آگے پیچھے سے نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں تو اب اسے ہوش آیا اور اب یہ جو ہے ہمیں نکاح کے پیغام بھیج رہا ہے, تو میں قطعاً اپنی بہن کو اس کے نکاح میں نہیں دوں گا. محلے والے رشتہ دار کافی اس میں آئے اور انہوں نے کہا دے دو, اور اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پس پہنچ چکے وہ اپنی عدت کو, مطلب ان کی عدت پوری ہو چکی, ٹھیک ہے, وہ اپنی عدت کو پہنچ چکے. وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دے دی ہے وہ اپنی عدت کو پہنچ چکی ہیں اور ان کی عدتیں ختم ہو چکی ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, فرمایا تم انہیں نہ روکو, أَن يَنكِحْنَ, یہ کہ وہ نکاح کرے, أَزْوَاجَهُنَّ, اپنے پہلے خاوندوں کے ساتھ. تو پھر اس کام سے تم نہ روکو. اذا تراضوا بینہم, جس وقت وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی بھی ہو جائیں. فرمایا بالمعروف, عمدگی کے ساتھ, شریعت کے مطابق, شریعت کے قاعدے کے روح سے, تو پھر تم اسے نہ روکو. تو معقل بن یسار کی جب یہ آیات اتری تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ابو البداح کو اپنی بہن جو نکاح میں دی, پھر ان کی اولاد ہوئی. تو فرمایا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگر وہ دوبارہ وہ شوہر جو ہے نکاح کرنا چاہے اور بیوی بھی جو ہے وہ عورت بھی رضامند ہو, پھر ان دونوں کو نہ روکو. فرمایا ذالکا, یہ حکم جو ہے یوعظ بہ, اس حکم کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے. من, یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ حکم اس کے لیے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, تو یہ حکم اس بندے کے لیے ہے. فرمایا ذالکم, یہی چیز, ازکا لکم, یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے اعتبار سے, وہ اطہر, اور زیادہ پاکیزہ ہے بدن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عورت کا رجحان ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جائے, ٹھیک ہے, اور اس کا سابقہ تعارف بھی اس کے ساتھ ہے. اب وہ خاندان والے اسے وہاں پر نکاح کرنے نہ دیں اور اس کو دوسری طرف مجبور کریں نکاح پر, تو اب عورت کا پہلے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ سابقہ تعارف ہے. اب یہ نہ ہو کہ اس سے گناہ ہو جائے یا اور کوئی معاملات خراب ہو جائیں. تو فرمایا اس کو اگر پہلے شوہر پر یہ رضامند ہے عورت, تو پھر یہ اس کی اسی کے ساتھ شادی کرا لو. فرمایا ذالکم ازکا لکم, یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے یہ دلوں کے اعتبار سے بھی, کہ اس کا دل پھر پیچھے کی طرف نہیں اٹک رہا ہوگا, وہ اطہر, اور بدن کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہے یہ چیز ہے. مطلب یہ کہ ان کو روکو نہیں, بس اگر وہ پہلے کی طرف آنا چاہتی ہے, دیکھو یہ عورت کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے بکاؤ مال تو نہیں ہے, یا اس منڈی میں آج کل اس منڈی میں, یا آج اس شوہر کے ساتھ کل دوسرے شوہر کے ساتھ. فرمایا اگر یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جائے, تو پھر یہ دل کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور یہ بدن کے اعتبار سے بھی.
تو مطلب اس کا پہلے بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ نہ ہو یہ دوسرے شوہر کے ساتھ ناراض، اس کے ساتھ اس کا دل نہ لگے اور اس کا ہر وقت دھیان پہلے شوہر کی طرف ہو اور کوئی غلط کام ہو جائے۔ تو فرمایا یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا والوالدات، آگے یہ رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ فرمایا رضاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آسان آپ سمجھ لیں کہ ایک عورت اگر نکاح میں ہے، کسی مرد کے نکاح میں ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے، ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے، تو اب اس عورت کی ذمہ داری ہے، اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا دودھ جو ہے اس بچے کو پلائے، ٹھیک ہے، اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا دودھ کیا ہے بچے کو پلائے۔ اگر مجبوری نہیں ہے، اشد ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ دودھ نہیں پلائے گی تو یہ اللہ کے ہاں مجرم شمار ہوگی اور یہ بڑی گناہگار ہوگی، کیونکہ دیکھیں شوہر جو ہے وہ اس کے لیے اس کو کھانا پینا بھی دیتا ہے، اسے لباس بھی دیتا ہے، اپنی بیوی کو مکان بھی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بچی کی خوراک جو ہے اس کے پستانوں میں جو ہے منتقل کر دی ہے اور یہ دودھ نہیں پلاتی، اور دوسری طرف سے شوہر اتنا ہر کچھ کر رہا ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میں دودھ نہیں پلاتی، مجھے دودھ پلانے کا خرچہ چاہیے، مجھے دودھ پلانے کے پیسے چاہیے، تو فرمایا یہ چیز درست نہیں ہے اس عورت کے لیے جو کسی کے نکاح میں ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے اس بچے کو دودھ پلائے۔ فرمایا والوالدات، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، والوالدات، اور مائیں یرضعن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال مکمل، ٹھیک ہے، 2 سال مکمل۔ فرمایا لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم نے کیا ہے مدت رضاعت، دودھ کی جو مدت رضاعت ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، یہ اس کے لیے۔ اگر کوئی جو ہے وہ سال بعد بچے سے دودھ چھڑوا دیتی ہے، بچہ اتنا صحت مند ہے، سال ڈیڑھ بعد وہ جو ہے روٹی کھانے لگ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بچہ صحت مند ہے، سال بعد دیکھا کہ وہ روٹی کھا سکتا ہے، مطلب تو اسے چھڑا سکتے ہیں، 1.5 سال بعد وہ بچے تک ہے۔ لیکن اگر بچہ کمزور ہے تو پھر 2 سال سے زیادہ نہیں۔ بعض مائیں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ 2 سال سے زیادہ بھی پلاتی ہیں، تو یہ بہت سخت گناہگار ہوگی وہ عورتیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں 2 سال، بس اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، 2 سال سے زیادہ اللہ حکم ہی نہیں دے رہا۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے کہ جو یہ ارادہ کرے کہ ہم نے مدت رضاعت، جو عورت دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو یہ اس عورت کے لیے ہے کہ وہ کتنے سال، 2 سال۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ نہیں تھوڑا، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے بچے کو دے کر۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور فرمایا باپ پر رزقهن، اس عورت کا رزق ہے۔ عورت تو جو ہے وہ جو بیوی ہے اس کی، وہ تو بچے کو کیا کرے گی، دودھ پلائے گی، لیکن باپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، باپ پر رزقهن، اس عورت کا رزق ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا لباس ہے۔ فرمایا یہ بالمعروف، قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے، لباس بھی اور وہ رزق بھی قاعدے کے مطابق۔ قاعدہ کیا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ نہ تکلیف دی جا سکتی ہے نفس، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کے وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اگر مرد امیر ہے تو وہ جو ہے اس عورت کو لباس بھی امیرانہ دے گا اور اس کو کھانا بھی امیرانہ دے گا، اس کو گھر امیرانہ دے گا۔ اگر شوہر جو ہے وہ درمیانہ ہے تو پھر کھانا بھی درمیانہ، لباس بھی درمیانہ، رہائش بھی درمیانہ۔ اگر غریب ہے تو پھر کھانا بھی غریبوں کی طرح اور گھر بھی غریبوں کی طرح اور لباس بھی غریبوں کی طرح۔ فرمایا یہ ایک قاعدہ کھلیا ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا، لا تکلف نفس الا وسعها۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے، فرمایا نہ نقصان دیا جائے ماں کو بولدها، اس کے بچے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے۔ ولا مولود له بولدی، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے، نہ باپ کو نقصان دیا جائے نہ ماں کو۔ ماں کو نقصان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے پستانوں میں دودھ ہی نہیں آئے، ٹھیک ہے، اس کے پستانوں میں دودھ ہی نہیں ہے، یا دودھ تو ہے لیکن وہ دودھ جو ہے وہ بچے کی صحت کے لیے مضر ہے، وہ نقصان دہ ہے بچے کی صحت کے لیے، دودھ میں کوئی فالٹ ہے اس کا،
اب وہ کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلا دوں، لیکن شوہر پیٹ رہا ہے، کہتا نہیں تم نہیں دودھ پلانا ہے، تم نہیں دودھ پلانا ہے. فرمایا ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فرمایا باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت صحت مند ہے، اس کے پستانوں میں دودھ بھی ہے اور وہ دودھ مضر بھی نہیں ہے بچے کے لیے، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ میرے حسن و جمال میں کمی آتی ہے، میں دودھ پلاؤں گی، میں کمزور ہو جاؤں گی، میرا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، تو یہ اس عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. فرمایا اب وہ شوہر کہہ رہا ہے، لیکن شوہر کو جو ہے وہ تکلیف یہ عورت دے رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی. فرمایا دوبارہ سن لیں، اب آپ کو سمجھ آئے گا. لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی اس کے باپ کو نقصان دیا جائے اس کے کس کی وجہ سے؟ اس کے بچے کی وجہ سے. فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی اتنا ہی خرچہ ہے، وارثوں پر بھی اتنا ہی خرچہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کا والد فوت ہو چکا ہے، بچے کا والد فوت ہو چکا ہے. والد کے فوت ہونے کے بعد اب اس عورت جو ہے اس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے اور والد نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے کہ کسی عورت کو لگائے اور وہ اس کو دودھ پلائے. یہ خود بیمار ہے اور وہ تو اب یہ ہے کہ وہ جو اس کے وارث بن رہے ہیں نا شرعی طور پر، مثال کے طور پر والد کا بھائی ہے جو اس کا چچا لگتا ہے، اور والد کی بہن ہے جو اس کی پھوپھی لگتی ہے اس بچے کی، تو اب بھائی کو ڈبل حصہ ملتا ہے نا، بھائی کو ڈبل حصہ ملتا ہے وراثت میں، اور اس کی پھوپھی کو ایک حصہ ملے گا وراثت میں، اس کی بہن کو ایک حصہ ملے گا اور اس کے بھائی کو 2 حصے ملیں گے وراثت میں. تو اب جو ہے خرچہ بھی اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے. وہ جو دودھ پلانے کا، اس بچے کا دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اسی طرح آئے گا، اس بھائی پر ڈبل آئے گا اور اس بہن پر ایک حصہ آئے گا. تو اس سے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، وارثوں پر بھی اتنا ہی خرچہ ہے. فإن ارادہ فصالا، اب آگے اگلا مسئلہ، فإن ارادہ فصالا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں میاں بیوی فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہم آپس کی رضامندگی کے ساتھ، وتشاور اور آپس میں مشاورت کے ساتھ، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں نے مشورہ کر لیا کہ بس اب بچہ صحت مند ہو گیا ہے، اب جو ہے سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اب ہم دودھ چھڑا لیتے ہیں، تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپس کی رضامندی کی ضروری ہے، وگرنہ اگر عورت نے چھڑا لیا اور شوہر کی رضامندی نہیں ہے اور بچہ بیمار ہو گیا، وہ کہے گا تمہاری وجہ سے، اور اگر اسی طرح شوہر نے کہا کہ اس سے دودھ نہیں پلانا اور عورت کہیں پلائیں، پھر وہ جب بچہ بیمار ہو گیا تو وہ عورت کہے گی تمہاری وجہ سے. فرمایا اگر چھڑانا بھی چاہتے ہو تو آپس میں رضامندگی ہونی چاہیے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ تم کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ ہے، تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم، جس وقت تم حوالے کرو، تم دے دو، ما وہ چیز آتیتم جو تم نے مقرر کیا بالمعروف، عمدہ طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ جو ہے اس کی صحت نہیں ہے، یا اس کے پستانوں میں اتنا دودھ نہیں ہے، یا اس کا دودھ اس کے لیے مضر ہے، اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو صحت مند عورت کا دودھ پلاؤں، تو اب ٹھیک ہے وہ اس صحت مند عورت سے اس کو دودھ پلا سکتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، ٹھیک ہے. عرب میں اس طرح ہوتا تھا کہ صحت مند عورتیں آتی تھیں اور وہ بچے کو لے جاتی تھی اور ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور جو خرچہ تھا وہ دیتی تھی، وہ ادھر مقرر ہو جاتا، بھائی ہم نے مہینے کے اتنے پیسے لینے ہیں. تو فرمایا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے اور وہ صحت مند عورت سے دودھ پلانا چاہتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. فرمایا دوبارہ سن لیا اب آپ کو سمجھ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ گے کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا، اس وقت جب سلمتم، تم دے دو، ما وہ چیز آتیتم جو تم نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے. جو بات تم نے اس عورت کے ساتھ طے کر لی ہے نا کہ مہینے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو دیانتداری کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اس کو وہی پیسے دینے ہیں، اس میں نہیں کرنا. بالمعروف، طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.